حضرات، ایک مسلمانوں میں عظیم حادثے کے پیش نظر جس میں اس علاقے کے جناب بابر صاحب اس خاندان میں آگے بھی اس مقام کو اللہ کریم جل شانہ نے انہیں نصیب کیا۔ شہادت، شہید ہونا امر عظیم ہے، اور اس پر شہادت کا قائم ہونا یہ اس سے بھی بڑا امر عظیم ہے۔ ایک آدمی شہید ہوتا ہے، پھر اس پر شہادت ہوتی ہے، یعنی گواہی۔ تو اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ذات پاک یہ دونوں امروں میں زبان کو سچائی کے ساتھ قائم رکھنے کا حکم دیا۔ قولوا قولا سدیدا، حق بات کہو، سچ کہو۔ تو مسلمان ہر وقت حق کہنے میں اور سچ کہنے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند۔ شہادت امر عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جسے نصیب ہو، اور اللہ جسے نصیب کرے اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن اس کے اوپر شہادت، شہید، شہادت اور شہادت، یہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ بحیثیت دین کے خادم ہونے کے پیش نظر ملکی سرحدوں پر اپنی جانوں کو قربان کرنا ایمان کے ساتھ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کے ساتھ ایمانی سرحدوں پر قائم رہ کر، ایک ملکی سرحدیں ہیں، ایک ایمانی سرحدیں، ملکی سرحدوں کے محافظ یہ ہمارے نوجوان، اور ایمانی سرحدوں کے محافظ اہل علم اور علماء، یہ ایمان کی سرحدوں پر کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی ایمان کی سرحدوں کو محفوظ رکھتے ہیں علماء، اور یہ جوان ملک کی سرحدوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بھی اپنی قربانیاں دیتے ہیں، جانیں پیش کرتے ہیں، اور اہل علم علماء یہ بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ تو ایمانی سرحدوں پر گفتگو کرنے میں کہ لازم ہے، اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا دفاع تحفظ ضروری ہے۔ جان پر کھیل کیوں ضروری ہے کہ اس ملک پر رہ کر ہم نے حیثیت مسلمان ہونے کے، اسلام کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، مسلمان رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جہاں ملک کا نام لیا جاتا ہے وہاں اسلام کا نام ضرور لیا جائے کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ اہل اسلام کا ملک ہے، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، لہذا اسلام
اور وطن پر قربانی، یہ شہادت ہے ایمان کے ساتھ۔ تو شہادت کی گواہی دینا ایک امر عظیم ہے، اور شہادت کی گواہی کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق اللہ نے فرما دیا سچ بولو۔ کثیر لوگوں کے کہنے سے اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو پھر بہت سارے شہید ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے کہنے سے اگر کوئی مردود ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مردود ہو جاتے ہیں۔ یہ تو قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ کتاب اور سنت ہے، قرآن اور سنت ہے۔ جسے قرآن شہید کہے وہ شہید، جسے قرآن مردود کہے وہ مردود ہے۔ یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور قرآن جسے شہید کہتا ہے وہ کہتا ہے قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے۔ قتلوا فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ کی قید جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اہل علم حضرات ان کی سرحدوں پر بیٹھ کر ان کے ایمان کو محفوظ کر رہے ہیں، اور اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر کوئی شہید نہیں ہوتا، شہید وہی ہوتا ہے جسے اللہ شہید کہے، جسے رسول شہید کہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ ہر کسی کے کہنے سے شہید نہیں کوئی ہو جاتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے کس کو شہید کہا؟ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں۔ لہذا یہ شہادت سچی شہادت، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے اللہ نے قاعدے کلیے ضابطے دستور قرآن حدیث بیان کر دیا جو ان کے مطابق آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے فلاں شخص کو جنتی کہہ دیا تو آپ نے اسے ڈانٹ پڑا، تجھے کس نے کہا کہ یہ جنتی ہے؟ کسی کو جنتی کہنے کا حق اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی جنتی ہے، باقی تو سارے امید پر ہیں، اچھے اور نیک کام کر کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق رہ کر اگر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے متعلق امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کریم اس کو یہ مقام عطا فرمائے۔ اور ہر وقت، آخری بات، ہر وقت اللہ کے ساتھ اخلاص اور اللہ کے ساتھ امید، یہ دو باتیں ہمارے لیے لازم ہیں۔ ہمیں کوئی مقام اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ کے لیے خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے نظام بھیجا، تعلیم بھیجی، قانون بھیجا، تہذیب بھیجی، رسول کریم بھیجا، نمونہ رسول بھیجا، اس کے عین مطابق ہو جائیں۔ جب اس کے عین مطابق ہوں گے تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں امید رکھتے ہیں۔ تو امید کا تعلق نظام مصطفیٰ کے ساتھ، قانون مصطفیٰ کے ساتھ، تہذیب مصطفیٰ کے ساتھ، یہ اخلاص ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اور وہ بندہ مخلص ہے اللہ کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے خالصتاً اللہ کی زندگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اور اس حال میں وہ وفات پا گیا۔ اس کے پاس شہادت بھی ہے، صالحیت بھی ہے، اس کو بڑے مقام اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ ہمیں وہ اصول اور ضابطے جن پر زندہ رہنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمیں نصیب کرے، اور اسلام اور ملک کے لیے ہمیں لڑنا نصیب کرے۔ دونوں باتیں، خالی ملک کے لیے نہیں، یہ سیکولر نظام ہے، اسلام اور ملک کے لیے۔